الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه أرسله بالحق والهدى شاهدا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي يتلو علينا آياتنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والعطاء والكرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات. تو این ذات می نگری درد وسن. برادران اسلام، میں صرف دعا کے لیے آیا تھا کہ میں دعائے خیر و برکت کر دیتا ہوں، تو لیکن نہیں، حاضری میں لگوا جاتا ہوں 10-15 منٹ، لیکن کچھ میرے اپنے اصول ضابطے ہیں، میں اس سے ہٹ کے نہیں چلتا. ایک ذہن میں بات رکھ لیں، سارے سمجھ لیں. کل کائنات کا خاصہ، جوہر، نور، مرکز، نقطہ پرکار ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کا ذکر کریں تو پھر خیال رکھیں کہ کوئی دوسرا ذکر اس میں نہ ہو. اگر کچھ اور ہوگا تو پھر بات نہیں بنے گی. بچے ہیں میرے ہاتھوں داخلے سلسلہ ہیں، لیکن انہیں طریقت کی سمجھ نہیں ابھی آئی. ابھی یہ علماء کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. کاش فقراء کے کوچے میں آئیں تو انہیں پتہ چلے کہ نبی کا ذکر جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا مسلم. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من. ساری کائنات کا منبر اور مرکہ جب محبوب وہ ہے، اللہ کا محبوب وہ ہے، تو پھر اور پیچھے کچھ باقی نہیں. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلی چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور اس نور سے سب چیزیں پیدا کی، کل کائنات پیدا کی. نبی کا کیا ذکر کریں؟ ہمیں تو اب بندے کی سمجھ نہیں آتی. جو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا. آپ نے تو یہی سمجھا کہ ماں کے پیٹ سے آیا اور قبر میں چلا جائے گا. نہیں،
کوئی بتائے بڑے سے بڑا عالم کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اور یہ اسی کل سے آیا ہے، اس کل سے آیا ہے جز کی صورت میں۔ اس کل نے سب سے پہلے اول پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس سے سب جز پیدا کیے، اور اسی جز میں یہ انسان بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ بھائی تھا تو موجود، قابل ذکر نہیں تھا لیکن تھا۔ کہاں تھا؟ اس کل کے اندر، اس کل میں تھا، اور اس نے پہچان کے لیے اس کو جز کی صورت میں پیدا کیا۔ یہ اس وقت سے موجود ہے۔ فی کل ہمائن مستور، جب کچھ نہیں تھا تو رب کہاں تھا؟ نبی نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اندھیروں کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، مستور تھا۔ وہ چھپا ہوا مستور تھا، تو جب تک ظاہر نہیں ہوا ہم نے نہیں جانا، اور جب جانا نہیں تو اس کا چھپا ہوا ہونا ہمیں کیا فائدہ دیتا؟ ہمیں فائدہ تبھی ہوا کہ وہ چھپا ہوا خزانہ، اندھیرا بھی جلوہ ہے، یہ بھی کہہ سن لیں، نور روشنی کو کہتے ہیں، اور جو آخری پردے ہیں بارگاہ قدس کے، جہاں جبریل بھی پیچھے کھڑے رہ گئے سدرۃ المنتہا کے بعد، تو وہاں مدارج نبوت اور بے شمار کتب سیرت میں منقول ہے کہ وہاں پھر آگے 70,000 پردے تھے ظلمت کے، اندھیروں کے، اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک ایک پردہ 70,000 سال کی مسافت کا تھا۔ اور جب محبوب نے وہ سارے پردے عبور کیے تو آگے میدان وحدت آیا، جہاں آپ کے کچھ آگے آپ کو کچھ حیرانی، کچھ خوف پیدا ہوا معمولی سا، تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں کہ قف یا محمد فإن ربک یصلی، ٹھہر جائیے، آپ کا محبوب آپ پر صلات بھیج رہا ہے۔ گویا ظلمت کے پردے بھی حقیقت میں نور کے ہی پردے ہیں، تجلی ذات کی پہلی صورت ہے نور کی، اور سب سے آخری صورت ہے غلاف کعبہ کی سیاہی۔ یہ سب سے آخری، کیونکہ تجلیات کی یہاں انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری ابتدا انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بس ہے۔ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں غیر مقلد اہل حدیث، دوسرے تیسرے، ان میں سے ایک شخص کا میں نام نہیں لیتا، شاید آپ کو اچھا نہ لگے، وہ کہتے ہیں جو بھی شخص بارگاہ ادب میں داخل ہوتا ہے اسے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے۔ کیوں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اقوال کو، افعال کو سمجھ نہیں سکتا، وہ خدا کے قریب کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے بھی افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس ذات کے قلب عطر پر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی، وہاں اترا۔ اب اللہ کے اس محبوب نے بتایا کہ یہ کتاب الہی ہے جو مجھ پہ آئی،
اور ایک وہ ذات الہی ہے، یہ جس کا کلام ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، کہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا وہ جو غیب کے پردوں میں چھپا ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی شہادت کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ شاہد وہ ہے، اگر وہ شاہد نہ ہوتے، انہوں نے دیکھا نہ ہوگا، تو پھر ایمان کی تکمیل ہو سکتی نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا، دیکھ کے گواہی دی کہ جس کو تم غیب کے پردوں میں، غیب الغیب میں جانتے ہو، میں نے ان آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، میں نے ایسا دیکھا ہے کہ میری آنکھ جھپکی بھی نہیں۔ اب دیکھا انہوں نے، اور انہوں نے ہمیں بتایا، اور ہم نے ان کے دیکھے کی تصدیق کی۔ ایمان کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ کسی ان دیکھی چیز پر ایمان لایا جائے اور اس کو کلہم تسلیم کر لیا جائے اور تصدیق کر لیا۔ کہتے ہیں عقل والے کہ جس کو دیکھا نہیں تصدیق کیسے ہو؟ اصل جس کو دیکھا نہیں اس کی تصدیق ہو جائے تو تصدیق کا سب سے اعلیٰ معیار، سب سے بلند مرتبہ۔ کیسے؟ اللہ کو ذات کے حوالے سے نہ کھوجا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر پکڑا جاتا ہے تو صفات کے ذریعے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو اپنے اسمائے گرامی دہرائے وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے وہ 100 کے قریب۔ گویا جب اس کی اسم اول کی تصدیق اندر گونجتی ہے تو کائنات میں اس صاحب بصیرت، لیکن شرط یہ ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہو، پھر ایک اسم جب اس پہ آوی آتا ہے تو اس اسم کی ساری تجلیات اس کے سامنے ایسے ہتھیلی بھی آ جاتی ہیں۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کائنات میری ہتھیلی پہ ذروں کی طرح ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تمام اسماء، آپ جس اسم کی صفات کو جان جائیں گے آپ کو 100% ماننا پڑے گا کہ یہ اگر کشتی بنی ہے تو کسی کی بنائی ہوئی ہے، یہ خود نہیں بنی۔ یہ وجود جو بنا ہے یہ اس نے بنایا ہے۔ پہلے اس کا یہ وعدہ تھا کہ تو میرے اندر ہے۔ پہلے یہ انسان مکان کے اندر تھا، مکان سے اس نے کل سے جز کو علادہ کیا اور علادہ کر کے تعارف کے لیے بھیج دیا، تو پھر فرمایا اب میں مکین تیرے اس مکان کے اندر ہوں۔ یہ ہے توحید۔ توحید کوئی مشکل سبق نہیں۔ سب سے میں کوشش کروں گا عام لوگوں کو بھی میری بات سمجھ آئے، لیکن اگر میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ مجھے تھوڑا سا دعا دے دیں گے تو میری آسان ہوگی منزل۔ کوئی بھی شخص جب جاننے کی جستجو کرتا ہے اور وہ طلب رکھتا ہے تو پھر اللہ اپنی کتاب کے اندر، یاد رکھیں کتاب کو صرف کتاب سمجھ کے نہ پڑھے، کلام الہی کو زندگی کا منشور سمجھ کے، روحانیت کا، تزکیہ نفس کا، تصوف اور طریقت کا، علم کا، فقہ کا، حدیث کا، تفسیر کا ایک منبع سمجھ کے پڑھے، آپ کو دنیا کا ہر علم اس کے اندر ملے گا۔ آخری علوم کی انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے پاس بندے کیوں جاتے ہیں؟
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ ذکر والوں سے اگر تو نہیں جانتا۔ کیا نہیں جانتا؟ ایک ہی بات ہے کہ تو کہاں ہے۔ تیرے نام کے ڈنکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لا الہ الا اللہ، یہ آدم سے لے کے نبی تک سب کا ایک ہی کلمہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو سمجھنے کے لیے مرید مرشد کے پاس جاتا ہے، اور کوئی کام نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے در پہ جو سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے والا توفیق مانگتا ہے اور اس کا قرب مانگتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے 2 کے بجائے 6 روٹیاں دینا۔ کیوں؟ جب وہ اللہ کے پاس چلا گیا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اب وہ اس رازق حقیقی کے پاس چلا گیا، اس کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا، اب اسے کیا فکر؟ اب تو کوئی فکر نہیں۔ ہارون الرشید کو خوشی ملی تو اس نے کنیزوں کو، غلاموں کو کہا کہ مانگو جو کیا مانگتے ہو۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا۔ ایک کنیز اٹھی، کہا تو کچھ نہیں مانگتی؟ اس نے جا کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، تو میرا، جب بادشاہ تیرا تب تجھے کیا فکر؟ بات صرف اتنی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ سفر ہے 2 طریقے سے، میں مختصر بس بات ختم کرنے لگا۔ سفر ہے 2 طریقے سے جو اللہ کے بندے سکھاتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور یہی طریقت تصوف کا اصل ہے۔ باقی حق فرید یا وارث یا عبد القادر جیلانی اپنی جگہ، پر اللہ کے بندوں وہ سارے حضور غوث الثقلین سے لے کے حضرت فرید الدین گنج شکر تک وہ اسی طلب میں تو ساری زندگی گزار گئے کہ وہ کہاں ہے۔ جب پتہ چلا تو پھر آنے والوں کو بتایا کہ وہ یہاں ہے۔ کہاں ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بات ختم۔ اللہ نے فرمایا سیرو فی الارض فَلْيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ۔ متقین کے تک دنیا میں ذرا پھر گئے، سیر کر اور دیکھ اس دنیا کے اندر اگر تو عقل والا ہے، ایمان والا ہے، سمجھ والا ہے تو میرے کہاں کہاں نظارے نظر آتے ہیں۔ اب 10 سال سیر کر کے اب یہاں نظارے مکمل نہیں ہوتے، ابھی کام باقی ہے۔ اب واپس آ گیا مرشد کے پاس، حضور میں نے 12 سال پھر آیا۔ یہ ایسے نہیں تو ہوتا، فقراء اگر پھراتے تھے تو کیوں؟ اوکی رمز فقیری والے چڑھ سولی تے سہن در در دے ٹکڑے منگنے تے مائیے پہنے کہنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب جب واپس آیا تو فرمایا اب دیکھ تیری ہمت کی بات ہے یا میری نظر کا کمال ہے یا مقدر کی بات ہے۔ اب آخری بات کیا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اب اپنے اندر ذرا نگرانی کر، تو اپنے اندر دیکھ لے تیرے اندر ہم نے کیا کیا کچھ رکھ چھوڑا ہے، بس اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ وارث شاہ فرماتے ہیں کہ اکنا نو راہ لب دے نہیں، اکنا دے وچ راہ، اندر کی سیر کروا دے، اندر کے راہوں کا جو ادراک کروا دے وہ ہے شیخ کامل۔ اور جب شیخ کامل اندر کی سیر کروا دیتا ہے پھر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پھر ادراک ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ شاہ رگ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آخری بات، شاہ رگ پہ بیٹھا ہے تو دکھتا ہے، محسوس ہوتا ہے، ہاں محسوس ہوتا ہے۔ کبھی آپ اپنی شاہ رگ پہ ہاتھ تو رکھیں، ہاتھ رکھیں، یہ تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے۔ کیوں پھڑک رہی ہے؟ تڑپ رہی ہے۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، یہ بے چین ہے اندر کہ مجھے ندائے ربانی آئے اور یہ میں اندر کی تڑپ چھوڑ کے باہر نکلوں اور مالک حقیقی سے جا ملوں. وما علینا الا البلاغ.